بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ نبیوں کے حالات اور واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات اور واقعات مکمل ہو چکے ہیں۔ آج حضرت ادریس علیہ السلام کے حالات اور واقعات کا آغاز ہوگا۔ اس سے پہلے آپ کو نبیوں کے حالات اور واقعات کا سلسلہ شروع کرنے کی وجوہات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ غیر مسلموں نے مختلف نبیوں کے حالات زندگی کے بارے میں فلمیں بنائی ہیں، جو کہ انتہائی درجے کی غصاخانہ حرکت ہے۔ لیکن سب سے زیادہ افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک مسلمان بھی اس فلم کو دیکھتا ہے اور اسے برا نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ بھی اس غصاخانہ حرکت میں شریک ہے۔ نبیوں پر بنی ہوئی فلموں کو دیکھنا بدترین قسم کی غصاخی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیں کہ یہ آپ کے سامنے اسکیل ہے اور سب اس کے بارے میں جانتے بھی ہیں۔ اگر اس کے بارے میں کسی بچے کو معلوم نہ ہو کہ یہ ایک اسکیل ہے تو آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ ایک مارکر ہے، تو اب جب آپ نے اس کو پہلی مرتبہ یہ شکل دکھائی اور کہا کہ اس کو مارکر کہتے ہیں، تو جب بھی آئندہ وہ مارکر کا نام کسی سے بھی سنے گا تو اس کے ذہن میں یہ شکل آئے گی۔ اسی طرح ہم میں سے کسی نے کسی بھی نبی کو نہیں دیکھا، تو جب فلم کے اندر اس کافر کو ہم دیکھیں گے کہ جو نبی کے رول کو ادا کر رہا ہوگا تو اس کی شکل و صورت ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے گی۔ پھر آئندہ جب بھی اس نبی کا نام ہمارے سامنے لیا جائے گا تو ذہن میں اس کافر کی شکل آئے گی۔ تو خود سوچیں، خود اندازہ لگائیں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے نبی کا نام لیا جا رہا ہے اور دوسری طرف ہمارے ذہنوں میں اس کافر کی شکل آ رہی ہے، تو یہ غصاخی نہیں تو پھر کیا اس کو سمجھا جائے۔ میرے اسٹوڈنٹ مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے یہ بتایا ہے کہ نالج حاصل کرنے کے لیے ایسی فلم دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو پاک صاف کرنا چاہتا ہو اور غسل کرنا چاہتا ہے تو وہ صاف پانی سے غسل کرے گا یا گندے پانی سے غسل کرے گا؟ تو یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ وہ صاف پانی سے غسل کرے گا۔ اسی طرح نالج حاصل کرنے کے لیے سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ غلط راستہ۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے واقعات جس کی کوئی اصل نہیں اور بے بنیاد اور غیر معتبر واقعات ہیں، جنگل میں آگ لگنے کی طرح وہ ہمارے درمیان پھیل جاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک واقعہ ہے، بہت مشہور ہے اور ہر ایک بچے کو بھی معلوم ہے کہ مکہ میں ایک عورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ ایک دن کوڑا نہیں پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حال چال پوچھنے کے لیے چلے گئے اور وہ مسلمان ہو گئی۔ حالانکہ یہ واقعہ نہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث کی کسی کتاب میں موجود ہے۔ دور دور تک اس واقعہ کا ذکر حدیث میں نہیں ہے اور لوگوں میں یہ مشہور ہو چکا ہے۔ دوسری جماعت کی اردو کی کتاب کے اندر حسن سلوک ایک چیپٹر ہے، اس کے اندر یہ واقعہ بھی موجود ہے اور یہ واقعات اسکولوں کی کتابوں میں لکھے پڑے ہیں۔ آپ بھی اس وقت حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات کہہ دی۔ تو اگر آپ کو یہ بات غلط لگتی ہے تو پھر مجھے اس کا حوالہ دے دیجئے، اس کی سند بتا دیجئے۔ بغیر کسی تاخیر کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی شریف کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ ہمارا آج کا موضوع حضرت ادریس علیہ السلام کے حالات اور واقعات ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ کے نام کے بارے میں بات کی جائے گی۔ تورات میں آپ کا نام خنوک بیان کیا جاتا ہے، جبکہ قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ میں آپ کا نام ادریس بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں دو جگہ آپ کے نام کا ذکر ہے، سورۃ مریم میں اور سورۃ انبیاء میں۔ سورۃ مریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور دوسری جگہ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور حدیث مبارکہ میں بھی آپ کا نام ادریس ہی بیان کیا گیا ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے وہ حدیث پاک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر ہے، تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات چوتھے آسمان پر ہوئی۔ مفسرین اور مورخین نے ان دونوں ناموں کے درمیان تطبیق یوں کی ہے۔ تطبیق کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے درمیان جوڑ پیدا کرنا۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ خنوق ان کا نام تھا اور ادریس ان کا لقب تھا۔ اور تورات میں آپ کا نسب یوں بیان کیا جاتا ہے: ادریس بن یرد بن مہلائیل بن کنان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ اور اکثر مفسرین اور مورخین کی رائے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، جیسے کہ تفسیر ابن کثیر میں، روح المعانی میں، تفسیر عثمانی میں اسی بات کو ترجیح دی گئی ہے۔ روح المعانی میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے تشریف لائے۔ اب آپ کے سامنے حضرت ادریس علیہ السلام کی خصوصیات اور خوبیاں بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے یہ ہے، حضرت ادریس علیہ السلام سچے نبی تھے اور انہیں بلند رتبہ عطا کیا گیا۔ سورۃ مریم میں اللہ پاک نے اس صفت کو بیان کیا ہے: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور یہ خوبی تمام نبیوں میں پائی جاتی ہے کہ تمام کے تمام نبی سچے اور امین ہوتے ہیں، جیسے کہ سورۃ احزاب میں آیت نمبر 39 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو پورا پہنچاتے ہیں، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ سورۃ انبیاء میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ اور صبر کرنے کی صفت بھی تمام نبیوں میں پائی جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو انتہائی صبر کا سامنا کرنا پڑا، اور ایوب علیہ السلام کا صبر قرآن میں بیان ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات صبر کے بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمائے، جیسے کہ تفسیر کشاف میں بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ چوتھے آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہیں معجزے کے طور پر ستاروں کا علم عطا کیا گیا، جیسا کہ تفسیر بحر محیط میں بیان کیا گیا۔ اور اس میں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ آج کے دور کے جو کاہن نجومی ہیں، یہ شیطانی عمل کے ذریعے سے اندازے قیاس وغیرہ کرتے ہیں، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کو جو علم عطا کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا، اور وہ ایک معجزے کے طور پر عطا کیا گیا۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنے کا آغاز کیا، جیسے کہ روح المعانی میں بیان کیا گیا۔ اور اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہوں نے کپڑا سینا ایجاد کیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہوں نے ناپ تول کے آلات ایجاد کیے اور اس کے طریقے ایجاد کیے۔ اور اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہوں نے اسلحہ ایجاد کیا اور بنو قبیل سے جہاد کیا۔ آخری 4 باتیں تفسیر روح المعانی میں بیان کی گئی ہیں، یہ آپ حضرت ادریس علیہ السلام کی خوبیاں اور خصوصیات تھیں۔ اگلی قسم میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں جو غلط باتیں اور بے بنیاد باتیں بیان کی جاتی ہیں اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تاکہ آپ کو اس بات کا بھی علم ہو جائے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی باتیں جو بیان کی جاتی ہیں وہ غلط اور جھوٹی ہیں۔ اگر یہ قصہ آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور دوسروں سے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ عنقریب اگلی قصے کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔